بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے نوازا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے، یعنی جو کچھ تمہیں وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے تم پہلے اس سے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے، جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا، اور خواب کی باتوں کا تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں، تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان صریح غلطی پر ہیں، لہٰذا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سب کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پہنچا دیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں، تاکہ والد کی محبت انہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ مل جائے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے، یعنی کوئی آنے جانے والا مسافر اسے لے جائے گا، یعنی اگر تمہیں ضرور وہ کام کرنا ہے جو کہہ رہے ہو تو جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو، کیونکہ یہ کام اسے قتل کرنے یا کہیں دور چھوڑ کر آنے سے آسان ہے۔
پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ لیکن جو اصل بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا، بیٹو، مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا نہ جائے۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا، پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کرے اور اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے۔ اور وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو ان لوگوں نے حضرت یوسف سے گالی گلوچ شروع کر دی اور زبان و عمل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راؤنا کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی ہوں گے۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی مزعومہ ہلاکت پر رو رہے تھے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اور ہم دوڑتے ہوئے دور نکل گئے تو ہماری غیر موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد اس کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہٰذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ واقعی معذور ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر خون بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا، کیونکہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کیا تھا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ لے کر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔